इमामत की मैं तेरे पीछे पढ़ता हूँ, तो मेरा भाई है। किसकी होती है किसकी नहीं होती ये ठेका अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलव इत्तबअल हक्कु अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्दु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम और प्यारे भाई, आप ज़िशान भाई सवाल करते हैं कि मोहतरमुल मकाम और काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम और काबिल रिस्पेक्ट प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रहमान मक्की साहब रहमतुल्लाहि अलैहि, वो अपने इस वीडियो छोटे से क्लिप के अंदर कहते हैं कि मैंने या हमने ठेका नहीं लिया कि किसके पीछे नमाज होती है और किसके पीछे नमाज नहीं होती। और वो कहते हैं कि मैं सबके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, कोई बरेलवी है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ भी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आपने पूछा कि क्या प्रोफेसर अब्दुल रहमान मक्की साहब की ये बात ठीक है कि हर ऐरे गैरे नत्थू खैरे के पीछे नमाज हो जाती है? तो जवाब गुजारिश ये है कि तमाम अहलुल हदीस उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है और ये मुत्तफकुन अलैह बात है कि एक मुवाहिद और तौहीदी बंदा, उसकी नमाज मुशरिक और अहले शिरक के पीछे नहीं होती। वो बंदा जिसके अकायद के अंदर शिरक मौजूद हो, खराबी और गड़बड़ मौजूद हो, और वो शख्स जिसके आमाल के अंदर शिरकिया और कुफरिया आमाल मौजूद हों, ऐसे बंदे के पीछे नमाज नहीं होती। और नबी रहमत अलैहिस्सलाम की हदीस जो है वो हमारी रहनुमाई करती है और हदीस इस बात पर दलालत करती है। और ये हदीस भी कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब सही बुखारी की हदीस है। हदीस हमारी जो है वो इस बात पर दलालत करती है कि ऐसा शख्स जो अपनी नमाज को खुद खराब करके अदा कर रहा है, उस बंदे की नमाज नहीं होती। तो जब कोई भी शख्स नमाज खराब करके पढ़ता है या पढ़ा रहा है और जब उसकी नमाज नहीं होती, तो उसके पीछे मौजूद जो हजरात हैं, हाँ जी, उसके जो पेशवा और मुक्तदी हैं, उनकी भी नमाज नहीं होगी। सही बुखारी के अंदर हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स को जिसने अपनी नमाज को खराब करके पढ़ा, फरमाया इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, लौट जा और दोबारा नमाज पढ़, तूने नमाज कोई नहीं पढ़ी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अब हमारे सामने दो चीजें हैं। एक ये कि अहलुल हदीस उलमा का ये मुत्तफकुन अलैह फतवा है। मेरी मुराद फजीलतुल शेख अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, और मेरी मुराद जिन्होंने हमें पढ़ाया, हाँ जी, और हमारी तरबियत की और हमें सिखाया, मेरे उस्ताद जनाब हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद बुटवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये पढ़ाया और बताया मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होती है। और हदीस ने दलालत कर दी कि जो बंदा अपनी नमाज खराब करता है उसकी नमाज नहीं होती। तो जब उसकी अपनी नमाज नहीं हो रही, हमारी भी उसके पीछे नमाज नहीं होगी। अब हमारे मोहतरम प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये क्लिप कि मैं सबके पीछे नमाज पढ़ लेता हूँ, बरेलवी के पीछे भी और देवबंदी के पीछे भी, और ये कि मैं ये नहीं कह सकता कि किसी के पीछे नमाज नहीं होती, मैंने ये ठेका नहीं लिया। हमने ये ज़रूर ठेका लिया है किसी ने लिया हो या न लिया हो, हमने ये ठेका जो है वो ज़रूर लिया है। तो प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को अपनी रहमत के नूर से भर दे, सब कहो आमीन। तो मैं प्रोफेसर साहब को खुद उनके वालिद मोहतरम हाफिज अब्दुल्ला बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से जवाब अर्ज करने लगा हूँ।
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ میرے پاس رسائل بہاولپوری ہے، پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل، ان کے خطوط اور لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اور جو انہوں نے یہ کام کیا ایک مجموعے کی شکل میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پروفیسر عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ والد محترم ہیں پروفیسر عبدالرحمن مکی صاحب رحمت اللہ علیہ کے، یہ ماموں جان ہیں ہمارے مربی پروفیسر حافظ محمد سعید حافظ اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ رسائل بہاولپوری ہے، اور یہ جو میں کہنے لگا ہوں آپ کو اپنی موبائل کی سکرین پر اور آپ کو یہ اپنے فیس بک کے پیج پر بھی نظر آ رہا ہے۔ سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ عبداللہ بہاولپوری کہتے ہیں وہ کیا؟ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ایک اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے ہو جاتی ہے، غیر اہل حدیث کے اندر سارے مقلدین ہیں۔ تو پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اللہ اکبر جواب دیتے ہیں، اہل حدیث کی نماز کسی غیر اہل حدیث کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث حق، غیر اہل حدیث باطل، باطل حق کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بتاؤ ہم نے ٹھیکہ لیا کہ نہیں لیا؟ تو ہمارے محترم اور مربی پروفیسر عبدالرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا، اور ان کے والد محترم حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جو کہہ رہے ہیں اس کا صاف مطلب ہے کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہے۔ تو ہم اس ٹھیکے سے انکار نہیں کرنے والے، نہ کسی کی شاباش پر نہ کسی کے لان تان پر۔ اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل حدیث حق، غیر اہل حدیث باطل، باطل حق کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حق باطل کو اپنا امام کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی کو امام بنانا تو گویا اس کے تابع ہونا ہے۔ اگر حق باطل کے تابع ہو جائے تو دین کا سارا سلسلہ خراب ہو جائے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جواب دیتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ کر، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ۔ اگر حق باطل کے پیچھے لگ جائے تو زمین و آسمان کے اندر فساد برپا ہو جائے، دین کا معاملہ تو ایک طرف رہا، کائنات کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے گا۔ اگر اہل حدیث غیر اہل حدیثوں کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگ جائیں تو حق کہاں رہا؟ حق کی فوقیت ختم ہو گئی۔ تو عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے نماز، اہل حدیث کی نماز غیر اہل حدیث کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح اسی رسائل بہاولپوری کے اندر حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے، کیا غیر اہل حدیث سب کے سب باطل ہیں؟ یہ بھی آپ کو اپنی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، بات وہ جو ہم گھر سے لے کر کے آئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا غیر اہل حدیث سب ہی باطل ہیں؟ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، جب اہل حدیث ہی حق ہے تو غیر اہل حدیث حق نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، اب سوال ہوتا ہے کہ بعض اہل حدیث تو دیوبندیوں کو بھی موحد کہتے ہیں، حالانکہ دیوبندی بھی پکے مقلد ہیں۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ والد بزرگوار پروفیسر حافظ عبدالرحمن مکی رحمت اللہ علیہ کیا جواب دیتے ہیں کہ جو لوگ غیر اہل حدیث کو حق کہیں، ہاں جی، وہ خاندانی اہل حدیث ہیں۔ جو ایسا کہتے ہیں وہ اصلی اہل حدیث نہیں، انہیں یہ پتہ نہیں کہ اہل حدیث کون ہوتا ہے اور مقلد کون ہوتا ہے۔ وہ صرف اس لیے اہل حدیث ہیں کہ وہ اہل حدیثوں کی اولاد ہیں، انہوں نے بڑوں کو رفع الیدین کرتے دیکھا، وہ رفع الیدین کر لیتے ہیں، وہ صرف رفع الیدین کے اہل حدیث ہیں، وہ اہل حدیث کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ اگر وہ خود اہل حدیث ہوئے ہوں، انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہوں، تو انہیں پتا ہو کہ اہل حدیث کیا نعمت ہے اور دیوبندیت کیا عذاب ہے۔
تو یہ ہمارے محترم پروفیسر عبد الرحمن مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار پروفیسر حافظ عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ دیوبندیت عذاب کا نام ہے، تو بریلویت کو تو پھر پوچھنا ہی کیا، اس پر تو کوشچن کرنا بنے گا ہی نہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، صحیح اور صاف بات یہ ہے کہ اہل حدیث کی نماز ایسے کسی بندے کے پیچھے نہیں ہوتی جو عقیدے کا خراب ہو، جو اعمال کے اندر کفریہ شرکیہ اعمال رکھتا ہو۔ اور سن لو اور کان صاف کر کے سن لو، جو بندہ نماز کو خراب کر کے پڑھتا ہے اور اس کی نماز پر یہ حدیث چسپاں ہوتی ہے، ارجع فصلی فانک لم تصلی، نہ اس کی اپنی نماز ہے نہ اس کے پیچھے آپ کی نماز ہے۔ اب ایک اور بات جو ہمارے محترم پروفیسر عبد الرحمن مکی صاحب نے کہی کہ ساری جماعتیں ایک جماعت ہو جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر الگ ہونے والا دھڑا، ہر الگ ہونے والا دھڑا یہی بات کرتا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، میں ویسے کسی جماعت کا یا تنظیم کا رکن نہیں ہوں، یہ پہلے ہی آپ کو بتا دوں، ایسے نہ ہو کہ مجھے پھر آپ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کا کوئی پٹھو کہو۔ میں کسی جماعت کا رکن نہیں ہوں، لیکن اگر سب کو ایک ہونا ہے اور کوئی اور ہو نہ ہو، کوئی اور ہو نہ ہو، اگر سب کو ایک ہونا ہے تو پھر ایک ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی اہل حدیث تنظیمیں ہیں اور یہ جماعتیں ہیں اور یہ لشکر ہیں اور یہ گروہ ہیں، ان سب کو چاہیے کہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث کے جھنڈے تلے آ جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جماعت سے علیحدہ دھڑا بنائیں اور پھر لوگوں کو کہیں کہ آؤ ایک ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ کل کوئی آپ سے نکل کر ایک دھڑا بنائے گا اور وہ کہے گا ایک ہو جاؤ اور ہمارے میں آ جاؤ۔ میں ادنا سا ایک طالب علم ہوں اور عمر بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے، بس صرف 46 سال کا ہوں، تو آپ لوگ شاید زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ میرے تھوڑے سے علم میں یہ ہے کہ اہل الحدیث کی جو پہلی بڑی جماعت ہے وہ مرکزی جمعیت اہل الحدیث ہے۔ اگر کوئی دھڑے بازی کو چھوڑنا چاہتا ہے تو اپنی اپنی جماعتوں کو چھوڑو اور اس جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ، اگر حقیقتاً لوگوں کو ایک ہونے کا دعوت دیتے ہو، لوگوں کو ایک ہونے کی دعوت دیتے ہو تو۔ ورنہ ہر جماعت میں سے ایک جماعت نکلتی ہے اور وہ پھر اتحاد کی دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے اندر شامل ہو جاؤ۔